اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اور ما نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول مگر صرف اللہ کے رسول ہیں، قد ہے خلط گزر چکے ہیں من قبل ہی آپ سے پہلے بھی الرسول کئی رسول، افا ام ماتا تو کیا پس اگر ماتا اگر آپ انتقال فرمائیں، او یا قتلا یا شہید کر دیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انقلبتم تو پھر کیا پھر جاؤ گے تم اعلیٰ پر اعقابکم اپنے الٹے پاؤں، یعنی کہ دین اسلام سے پھر پیچھے کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ ومن اور جو کوئی ینقلب اور جو پھرتا ہے اعلیٰ پر کی بہی الٹے پاؤں، یعنی کہ پھر اپنے کفر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، فلن پس ہرگز نہیں یدرو نقصان دے گا بگاڑ سکے گا اللہ کا شیئن کچھ بھی، تو نہیں بگاڑ سکے گا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا، واسا یا جزی اور ضرور یا جلد جزا یا بدلہ دیا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ دے گا شاکرین شکر کرنے والوں کو، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وما اور نہیں کانا ہے لنفس کسی نفس کے لیے، انسان کے لیے، شخص کے لیے، ان کے تموتا کہ مرے، اللہ مگر مرتا ہے تو مگر باذن اللہ کی اجازت سے ہی مرتا ہے، کتاباً وہ لکھا ہوا ہے، مؤجلا موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد اور من جو یرد چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، نؤتہ ہی اسے عطا کیا جائے گا، منہا اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ ومن یرد اور جو شخص چاہتا ہے ثواب الآخرت آخرت کا ثواب، نؤتہ ہی اسے دیا جائے گا، منہا آخرت میں ہی اس کا اجر، اور ساز جلد ہی نجزی ہم جزا دیں گے بدلہ دیں گے الشاکرین شکر گزار بندوں کو۔ وکأیم اور کتنے ہی ہیں من نبیین جو نبی گزرے ہیں، قاتلا کہ انہوں نے جہاد کیا، معاہو ان کے ہمراہ، ربیون اور وہ رب والے تھے، کثیرن بہت سے اللہ والے تھے یا رب والے تھے، فما وہنو سو نا ہمت ہاری انہوں نے، لما جب کہ اصابہ پہنچی ہم انہیں، فی سبیل اللہ کے راستے میں جب تکلیفیں پہنچیں، وما اور نہ ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، واللہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے الصابرین تکلیفوں میں صبر کرنے والے کو۔ وما اور نہیں ہے کانا ہے قولہم ان کی بات یا بغیر الا مگر ہے تو ان کے وہ قالو وہ یہ بات کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر مغفرت کر لنا ہماری مغفرت کر ہمیں بخش دے، ذنوبنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے، فی امرنا اپنے کام میں اپنے، ثابت قدم اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ جمائے رکھ، وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کفار لوگوں پر ہماری فتح نصیب فرما۔ فاتاہم پس دے دیا ہم اسے اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا دنیا میں ثواب، وحسنا اور عمدہ ثواب آخرت میں ان کا ہوگا عمدہ ثواب، واللہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے محسنین نیک کار لوگوں کو، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ جنگ احد میں جب خالد نے درہ کی کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اس ناگہانی حملہ سے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، ابن کمیہ نے پتھر مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا، تو یہ افواہ اٹھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، بعض کمزور دل مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے، بعض منافقوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو شہید کیسے کیے جاتے، آؤ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائیں، لیکن بعض ایسے جان باز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت انس رضی اللہ بن نصر
للکار رہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی اسی کے لیے ہم بھی اپنا سر قربان کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا ہوا، ان کا رب تو زندہ ہے، یہ کہہ کر کفار پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نو مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، خدا نہیں۔ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت مقرر ہے۔ جب وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائیں تو کیا تم ان کا دین چھوڑ دو گے اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟ ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہارے اس رویہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں، لیکن ان کا مدعا تو تب ثابت ہوتا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے، یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ میں قد خلت من قبلہ الرسول اور خلا یا خلو کا معنی الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا ہے، نہ کہ مر جانا۔ ابھی ایک آیت گزری ہے جس میں منافقین یہود کا ذکر ہے، اس میں خلو کا یہ معنی نہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں، بلکہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ کے واضح معنوں کی ایسی تحریف سے خدا بچائے۔ یہی شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی اور اس کے لیے اپنی جان دے کر اس بے مثل نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ یعنی موت کا ایک دن معین ہے، بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں سکتی اور شجاعت و دلیری سے گھٹ نہیں سکتی، پھر جہاد سے جی چرانے سے کیا حاصل۔ اصل میں ای تھا جس پر قاف تشبیہ کا داخل کر کے نون تنوین کو نون کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ کائن اس میں مشہور ناک کائن بھی ہے۔ ربیون کی راہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ ازمیشر نے تو اس کا معنی رب والے ہی کیا ہے، ربیون ربانیون، یا اس کا دوسرا معنی انبوہ کثیر بھی لکھا جاتا ہے۔ ربیون اس صورت میں اس کا واحد ربیو ہے اور ربی ہو یعنی جماعت کی طرف منسوب ہے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم عہد میں ڈگمگا گئے، جنگ عہد میں ڈگمگا گئے، کہ پہلے بھی انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے لیکن وہ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں۔ وہ اور تم تو خیر الامم ہو اور سید الانبیاء کے غلام ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبت کے لمحوں میں ثابت قدم نہ رہو؟ کتنی پاکیزہ دعا ہے اور اس کے سارے جملے کتنے معنی خیز، دلکش اور پر از تاثیر ہیں۔ ابتدا میں ان امور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنتے ہیں۔ قوم اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ دشمن جب اس پر حلہ بولتا ہے تو تائید ربانی اس کی پشت پناہی نہیں کرتی اور وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ الہی ہم سے جو گناہ اور قصور سرزد ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے اور ہم پر راضی ہو جا۔ نیز بسا اوقات دشمن سے نبرد آزما ہونے کے الہی اس سے جو گناہ اور قصور سرزد ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے اور ہم پر راضی ہو جا۔ نیز بسا اوقات کئی دفعہ دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، فوج کی عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے، جدید اسلحہ کی ساخت اور فراہمی کا بندوبست نہیں ہو پاتا، جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا، یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی عفو و درگزر کی التجا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے۔
ثواب دنیا سے مراد فتح و ظفر، رعب و دبدبہ اور تحسین و آفرین ہے، اور ثواب آخرت سے مقصود جنت، رضائے الہی اور لذت و وصل ہے۔